کیسے ہو رہی ہیں, کون سے نئے کپڑے لیے جا رہے ہیں. کوئی پارا چنار آ کے پوچھے عید کی تیاری کفن سے کی جا رہی ہے. وہاں کہا جاتا ہے کہ عید کی تیاری کیسے ہو رہی ہے, مرد فیشل کرا رہے ہیں, عورتیں میک اپ کرا رہی ہیں. یہاں آ کے دیکھیے کہ عید کیسے بنائی جا رہی ہے. کیوں تنہا کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو, کیوں اپنے سے الگ کر رہے ہیں, کیوں ان کو خفا کر رہے ہیں, کیوں ان کو ایسے احساس سے مبتلا کر رہے ہیں کہ پاکستان سے نہیں ہے, اور کیوں آپ کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ میں کراچی والے ہونے کی حیثیت سے, باقی پاکستان کے ہونے کی حیثیت سے شرمندہ ہوں, اور سوچ کے خوف آتا ہے کہ اگر میں پارا چنار میں پیدا ہوا ہوتا, اگر میرا کوئی اپنا اس بم دھماکے میں گزر گیا ہوتا, تو کیا میں بھی یہاں بیٹھا رسوا ہو رہا ہوتا اور کوئی میری سننے کے لیے نہیں آتا, اور پھر میری صبر کا امتحان لیا جاتا کہ 27ویں شب ہو, 28ویں شب ہو, 29ویں شب ہو, عید کا پہلا روز ہو یا دوسرا روز ہو, ساری خوشیاں بلا دو, دھوپ کے اندر آ کے زمین پہ بیٹھو اور اپنے صبر کا امتحان دو, اور کوشش کرو کہ شاید موسم تھوڑا سا بہتر ہو جائے تو اس ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف یہاں پہنچ جائیں اور آپ لوگوں سے ہم کلام ہو کے پوچھیں گے بتاؤ مسئلہ کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے, نہ کبھی رہا ہے, نہ کسی مذہبی جماعت سے. میں کھل کے بات کرنے میں اس لیے یقین رکھتا ہوں کیونکہ اس ملک میں جان کی کوئی زیادہ گارنٹی نہیں ہے. جب جان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو پتہ نہیں کس وقت اوپر جا کے بڑوں کو, مولا کو, نبی کو منہ دکھانا پڑے. پوچھا جائے گا کہ جتنی بار اسٹیج پہ آئے تھے, جتنی بار لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا تھا, ہاتھ میں مائک آیا تھا, حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, یا منہ چھپا کے نکل گئے تھے تم بھی سائڈ سے. جوش چلانا, بلبلہ دلانا بڑا آسان ہے, 4-5 نعرے مار کے یہاں سب حسین کے عاشق بیٹھے ہیں, مگر جو بات مدعے کی ہے وہ بھی کرنی چاہیے. یہاں کتنا ظلم ہے, یہاں کتنی ناانصافی ہے کہ جس انسان کو آپ کی حفاظت کی کمان دی گئی ہے, اس انسان کے لیے آپ نے دیوار پہ کیا لکھ رکھا ہے سامنے؟ مرحبا مرحبا اور اگر کوئی یہاں پہ سمجھے یہ ویڈیو دیکھ کے کہ پارا چنار کے نوجوان فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, تو ان کی اطلاعات کے لیے عرض ہے کہ شاید تمہارے خانوادے نے فوج میں اتنے شہید نہیں دیے ہوں گے جتنے پارا چنار کی نسلوں نے دیے ہیں. آپ لوگ ہمارے لیے سبق ہیں, ہمارے لیے تعلیم ہے, ہمارے لیے تربیت ہے. جب تک آپ مہذب ہیں, جب تک آپ نے صبر کا دامن تھاما ہوا ہے, جب تک آپ اس طریقے سے بیٹھے ہیں سکون اطمینان سے, آپ باقی پاکستان کو بھی ہمت دے رہے ہیں اور حوصلہ دے رہے ہیں اور تمیز دے رہے ہیں اور سلیقہ دے رہے ہیں کہ مشکل وقت میں بھی جو حق پہ ہوتا ہے وہ کیسے ایکٹ کرتا ہے, کیسے بہیو کرتا ہے, اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. اور کسی بڑے لیڈر کی ایوان میں تقریر اتنا نہیں گونجتی جتنا اس وقت آہستہ آہستہ پاکستان میں یہ سناٹا گونج رہا ہے, یہ خاموشی گونج رہی ہے, یہ صبر گونج رہا ہے. اور آنا پڑے گا, اور اگر نہیں آئیں گے تو آپ کو اپنا مطالبہ جاری رکھنا پڑے گا انشاءاللہ. نواز شریف یہاں کا بھی وزیر اعظم ہے, عمران خان اور بلاول بھٹو صاحب یہاں کے بھی لیڈر ہیں. جب ووٹ مانگنے آتے ہیں تو شہیدوں کو پرسہ دینے کیوں نہیں آتے؟ اور جب یہاں سے نوجوان فوج میں بھرتی ہوتے ہیں تو فوج کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے یہاں پہ آ کے تمام کے تمام جو بھی مسئلے مسائل ہیں, جو بھی شک و شبہات ہیں وہ دور کیے جائیں. آخر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, میرے بھائی صاحب دیدی نے بات آپ سے کرنی ہے. میں پھر ہاتھ جوڑ کے شرمندہ ہوں, اس ملک میں یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے اپنی نسلوں کے لیے نہیں, مجھے اپنے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ڈر لگتا ہے. ہم کتنا مزید امتحان لیں گے اور کتنی ہماری اولادیں امتحان دیتی رہیں گی. ہمیں چاہیے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے نا, 1 سیکنڈ کی دیری ہونی چاہیے کہ اگر اپنا کوئی شہید ہو گیا تو اسے گلے لگا لیں. ضروری نہیں ہے کہ جو غم ٹیلی ویژن پہ نظر آتا ہے صرف وہی غم منایا جائے. یہ جاننا کافی ہے کہ پارا چنار میں کتنے لاشیں گرے ہیں, اور یہاں آنا چاہیے. کیوں؟ چونکہ میرا ایمان ہے
کہ کل کو اگر اتنا تنہا میں بیٹھا ہوں گا کراچی میں تو پارا چنار والے چل کے کراچی آئیں گے. یہ زندہ قوم ہے. ایک بار پھر آخر میں بغیر مائک کے نعرہ تکبیر.